بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حافظ حاجی کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں بھائی، تشریف رکھیں، اللہ پاک جزائے خیر دے. آگے تشریف لے آئیں، مجمع کے ساتھ مل کر بیٹھیں. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے دوست و بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. یہ انسان ہمیشہ سے تو نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا یہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہوا ہے. اب یہ ختم نہیں ہوگا، منتقل ہو رہا ہے. عالم ارواح میں تھا، وہاں سے منتقل ہوا عالم دنیا میں پہنچ گیا. یہاں سے منتقل ہوگا عالم برزخ میں پہنچ جائے گا. عالم برزخ سے منتقل ہوگا عالم آخرت میں پہنچ جائے گا. عالم آخرت کا جو سب سے پہلا دن ہے 50,000 سال کا دن ہے. 50,000 50,000 سال 50,000 سال کا دن ہے، جس میں اللہ رب العزت کی ذات بذات خود سوال کرے گی انسان سے اور یہ انسان جواب دے گا. ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، یہ ہے اصل سوچنے کی بات. دنیا میں ہم دنیا کے لیے نہیں آئے، دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں. ہمارا ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے. اچھے کام کر رہے ہیں، یہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، یہ لکھ رہا ہے. کوئی کام گناہ کا ہو گیا، یہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، یہ لکھ رہا ہے. کل قیامت میں تمام رجسٹر سامنے آ جائیں گے، اعمال توڑے جائیں گے. عالم دنیا میں عالم برزخ سے لے کر قیامت تک کا زمانہ جو ہے عالم برزخ کہلاتا ہے. میرے دوستوں، جن گھروں میں جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان سے جدائی ہونی ہے، اپنی موت سے ہو یا ان کی موت سے. ہمیشگی اللہ کی ذات کے لیے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. تو باقی سب نے دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ میں جانا ہے، عالم آخرت میں پہنچنا ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سبب کائنات ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تھے دنیا ہی نہیں بنائی جاتی. جب وہ اس دنیا میں نہ رہے تو ہماری کیا حیثیت ہے. اور زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی. ابھی جنازہ ہم نے پڑھا، اب ان کو جنازے کو قبرستان لے گئے، لے جا کے قبر میں دفنا کے واپس آ جائیں گے. یوں آتا ہے جب دفنا کر جانے والے لوٹتے ہیں ان کے جوتوں کی آواز مردہ سنتا ہے. اور ان کی اب اگر اللہ کو راضی کر کے سب جائیں گے تو قیامت میں اور جنت میں ملاقات ہو جائے گی. لیکن دنیا میں تو ملاقات ختم. جس سے جتنی چاہے محبت کر لو، دنیا میں اس سے جدائی ہونی ہے. چاہے بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے والدہ ہو، چاہے والد ہو، بہن ہو، بھائی ہو، رشتے داروں میں سے کوئی ہو، جس سے بھی محبت کرنا ہے ان سے جدائی ہونی ہے. اپنی موت سے ہو یا ان کی موت سے، جدائی لازمی ہونی ہے. دل چاہے تو بھی جدائی ہونی ہے،
جن نہ چاہے تو بھی جدائی ہوگی. کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے علم میں ہے بھائی، ہم کتنوں کو دفنا کے آ گئے قبرستان میں. کبھی دیکھا کوئی لوٹ کر آیا ہو وہاں سے؟ عالم دنیا سے عالم برزخ، برزخ کا زمانہ موت سے لے کے قیامت تک کا زمانہ ہے. اور قبر کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے قبر، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. تیسری چیز ارشاد نہیں فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اپنے مردوں کو جو دفنا کر آ رہے ہیں اس کو جنت کے باغ میں چھوڑ کے آ رہے ہیں یا دوزخ کے گڑھے میں ڈال کے آ رہے ہیں. تیسری جگہ کوئی نہیں ہے. آج ہم سمجھدار اس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے ترقی کر لیں. چھوٹا کاروبار کا بڑا کاروبار ہو جائے، چھوٹا کارخانہ کا بڑا کارخانہ ہو جائے، چھوٹی دکان کی بڑی دکان ہو جائے، چھوٹا ڈاکٹر تھا بڑا ڈاکٹر بن جائے، چھوٹا انجینئر تھا بڑا انجینئر بن جائے، چھوٹا عہدیدار تھا بڑا عہدیدار بن جائے، چپڑاسی تھا بڑا عہدیدار بن گیا. اس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں. حالانکہ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ یہ اس دنیا میں ایسے کام کر لے جس سے اس کی آخرت بن جائے، اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے، قیامت میں سرخرو ہو کر اٹھے. قیامت کے ایک دن کہتے 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے. اور جو آتا ہے کہ سوال کرنے والی اللہ کی ذات ہوگی ہر انسان سے، اور یہ انسان جواب دینے والا ہوگا. جو اعمال کر کے گیا وہ سامنے ہوں گے. کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں کل قیامت میں اس کے متعلق پوچھ ہوگی. ان نعمتوں سے اللہ کو ایسے کام کیے ہیں جس سے اللہ راضی ہو، یا ایسے کام کیے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جو نعمت ملی ہے کل قیامت میں اس کے متعلق اللہ کی ذات اللہ رب العزت پوچھیں گے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا، خواہشات کے مطابق استعمال کیا یا ہمارے حکم کے مطابق استعمال کیا. ماں سے بھی پوچھو گی، باپ سے بھی پوچھو گی، بیٹے سے بھی پوچھو گی، بہن سے بھی پوچھو گی، بھائی سے بھی پوچھو گی، خاوند سے بھی پوچھو گی، بیوی سے بھی پوچھو گی. ہر ایک کو اپنا جواب خود دے دے. یہ نہیں بیٹے سے پوچھو جائے تو باپ جواب دے دے. ہاں، ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہے. یہ آنکھیں کہاں استعمال ہوں؟ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو یا اللہ کے حکم کے خلاف استعمال ہو. انسان کے اعضاء بولیں گے کہ جس نے مجھے فلاں فلاں جگہ استعمال کیا. میرے دوست بزرگوں، ہم آزاد نہیں ہیں. اب دنیا سجن المومن او جنت الکافر. دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے. کس کے لیے قید خانہ ہے؟ ہاں، آپ کی مرضی نہیں ہے اس کی، اپنی خواہش پوری نہیں کرنی ہے. آپ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے. اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر نے اللہ سے کوئی عہد نہیں کیا، مسلمان نے عہد کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کر مسلمان نے عہد کیا اللہ پاک سے، اللہ میں تیرے احکامات کو پورا کروں گا. کس طرح کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کروں گا ہر عمل کے اندر. یہ نہیں نماز تو پڑھوں گا اللہ کے رسول کے طریقے پر، تجارت کروں گا یہود و نصارہ کے طریقے پر، دفتر میں کروں گا کام عیسائیوں کے طریقے پر. ایسا نہیں. ہر عمل میں دیکھنا ہے اللہ راضی کس سے ہوگا. اور اللہ پاک کس پر راضی ہوتے ہیں؟
اللہ کے حکم کے مطابق پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق عمل کرنے میں اللہ پاک راضی ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے، تاجر تجارت کے لیے نہیں آیا، دنیا میں ڈاکٹر صرف مریضوں کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا، انجینئر صرف مشینیں چلانے نہیں آیا، کارخاندار صرف کارخانہ چلانے کے لیے نہیں آیا، دکاندار صرف دکان چلانے کے لیے نہیں آیا، روٹی پکانے والا تندور پر وہ صرف روٹی پکانے کے لیے نہیں آیا۔ سب انسان یہاں پر دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہو، کھانے کو ہو یا نہ ہو۔ ہم ہر روز سوچیں کتنے اعمال ہم نے ایسے کیے ہیں جس سے اللہ راضی ہوگا، اور کتنے اعمال ایسے کیے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوگا۔ جہاں ہم نے جانا ہے عالم برزخ میں، آخرت میں، قبر میں، قیامت میں، وہاں کوئی میرا مددگار نہیں ہوگا، نہ میرا باپ مدد کرے گا، نہ میرا بیٹا مدد کرے گا، نہ بیوی مدد کرے گی، نہ ماں مدد کرے گی۔ ہر ایک کو اپنے اعمال کے ساتھ اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اعمال یہ لکھ رہے ہیں فرشتے، جو عمل اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال لیکن مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، تو یہاں لکھا جائے گا، یہاں نہیں لکھا جائے گا۔ یہاں تو وہی عمل لکھا جائے گا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوگا، اور جو عمل اللہ کو ناراض کرنے والا کیا ہے، اللہ کے حکم کو توڑا ہے، چاہے آنکھوں کے ذریعے، چاہے کانوں کے ذریعے، چاہے ہاتھوں کے ذریعے، چاہے پاؤں کے ذریعے، چاہے زبان کے ذریعے، ہر وہ عمل جو اللہ کو ناراض کرنے والا کیا وہ یہاں پر لکھ لیا گیا، یہ محفوظ ہوتے ہیں، تو قیامت میں سامنے آ جائے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج ہمیں جتنی اپنی دنیا کی فکر ہے، اپنے بال بچوں کی دنیا کی فکر ہے، اس کا 10% بھی ہمیں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ 10%۔ سمجھدار ہم، میں نے کہا نا، سمجھدار ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے ترقی کر لیا ہو، حالانکہ اصل سمجھدار وہ ہے میرے دوستوں بزرگوں جو یہاں پر عالم دنیا میں اپنی آخرت کو سنوار رہا ہے۔ موت کا پتہ لگے گا موت پر، جب جنازہ جا رہا ہوگا، جب قبر میں لٹا رہے ہوں گے۔ کوئی ایک رات کے لیے بھی اس کے قبر پر اکیلے کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا، کرنا تو ڈر لگا۔ وہ بیوی جو 50 سال سے خاوند کے ساتھ تھی، خاوند کا ہو گیا انتقال، کیا ایک کمرے میں میت رکھی ہوئی ہے، اس سے کہو بھائی میت کو اکیلا رہنا نہیں چاہیے، اس رات کو تو اس کے ساتھ اگر کمرے میں ٹھہر جا، کیا کہے گی؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ 50 سال سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، اب اس کی روح نکل گئی، اب اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ ہم سب نے مرنا ہے، دل چاہے تو بھی مرنا ہے، دل نہ چاہے تو بھی مرنا ہے، اللہ کو راضی کریں تو بھی مرنا ہے، اللہ کو ناراض کریں تو بھی مرنا ہے۔ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ جو قبر میں جا چکے ہیں واپس ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آ سکتے، ایک لمحے کے لیے۔ ہم سوچیں کہ روزانہ ہمیں دنیا کی فکر کتنی ہے اور آخرت کی فکر کتنی ہے، اپنے بچوں کی دنیا کی فکر کتنی ہے، آخرت کی فکر کتنی ہے۔ بچے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ ہم نے کیا تربیت کی ان کی؟ اگر دین داری کی تربیت ہم نے نہیں کی، صرف دنیا داری کی فکر کی اور دنیا داری کی تربیت کی، تو میرے دوستوں بزرگوں کل قیامت میں ان بچوں کو ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا۔
کیونکہ ماں باپ ذمہ دار ہیں. جس طرح دنیا کی چیزوں کو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اس طرح ہم سمجھیں کہ ہمیں آخرت کی ان کی بن جائے، دوزخ کے عذاب سے یہ بچ جائیں، میرے بچے، میرے بیوی، یہ سب، اور جنت میں جانے والے بن جائیں. اس کی فکر بھی ہم نہیں کرنی. ان کو ایسا ماحول دینا ہے تاکہ ان کی آخرت نہ بگڑے. ان کو اچھا ماحول دیں گے تو انشاءاللہ ان کی آخرت بنے گی. برے ماحول میں جائیں گے ان کی آخرت بگڑے گی. جواب ہم نے دینا. کتنا وقت گزر گیا ہمارا دنیا میں. آج عصر کا وقت آیا، جن لوگوں نے جماعت سے نماز پڑھی ان کا بھی گزر گیا، جن لوگوں نے بغیر جماعت کی نماز پڑھی ان کا بھی گزر گیا، جن لوگوں نے نہیں پڑھی ان کا بھی گزر گیا. اعمال سب کے لکھ لیے گئے، اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے. فجر کا وقت آیا، ظہر کا وقت آیا، عصر کا وقت آیا، مغرب کا وقت آیا، گزر گیا. جتنی زندگی ہم سوچے کتنی گزر گئی. کسی کی 15 سال گزر گئی، کسی کی 20 سال گزر گئی، 50 سال گزر گئی، 60 سال گزر گئی، 70 سال گزر گئی. اب اس میں سے ایک دن ہمیں واپس نہیں مل سکتا. اور تمام زندگی کے اعمال محفوظ ہیں، لکھے ہوئے ہیں. جب قیامت میں سامنے رجسٹر کھل جائیں گے. میرے دوستوں بزرگوں، جتنی ہمیں اپنے گھر والوں کی دنیا کی ضروریات کی فکر ہے، دنیا کی چیزوں کی فکر ہے، اس سے اگر ہمیں 10% بھی ان کی آخرت کی فکر پیدا ہو جائے تو میرے دوستوں بزرگوں، ان کی دنیا بھی بن جائے، ان کی آخرت بھی بن جائے. اللہ کے راستے میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے. آج کے کہتے وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے. ہسپتالوں میں پڑے ہوئے 6 مہینے سے ان کے پاس بھی وقت نہیں تھا. جیل میں پڑے ہوئے کئی سال سے ان کے پاس بھی وقت نہیں تھا. قبروں میں پڑے ہوئے ان کے پاس بھی وقت نہیں تھا. دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ہے، لیکن دین کے کام کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. کہتے ہیں میں مصروف ہوں بھائی، میں کہاں سے کیسے جا سکتا ہوں؟ یا اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، ان سے کہوں گا میں مصروف ہوں، میرے اتنے بچے ہیں، ان کے لیے میں روزی کمانے میں لگا ہوا ہوں، فلاں کو لے جاؤ، نہیں چھوڑ دو. بچ جائے گا؟ ساری مصروفیات موت پہ ختم ہو جائیں گی. کتنے لوگوں کو ہم اپنے ہاتھ سے دفن کر کے آئے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا، جب یہ جو جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، قبر میں رکھتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، اور پھر وہاں سے واپس آتے ہیں. جب یہ واپس آتے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ مردہ سنتا ہے. اس طرح ایک دن ہمیں بھی لے جائیں گے اٹھا کر. نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور لے جا کر دفنا کے آ جائیں گے. ایک رات کے لیے بھی ایک بیٹا یہ اس کی ماں یا اس کا باپ ایک رات کے لیے بھی اسی قبر پر ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اکیلے قبر میں پڑا ہوا ہے. اللہ کو راضی کر کے کیا ہوگا تو جنت کے باغ میں پڑا ہوا ہے، کامیاب ہے، دل لگا ہوا ہے اس کا. اللہ کو ناراض کر کے کیا ہے تو دوزخ کے گڑھے میں پڑا ہوا ہے. اب ہم سوچیں، جن سے ہمارے تعلقات ہیں، چاہے محلے داری کے ہوں، چاہے مارکیٹ کے ہوں، چاہے دفتر کے ہوں، چاہے بازار کے تعلقات ہوں، کیسے بھی تعلقات ہوں، ان کی ہمیں، میرے دوست بزرگوں، ہم نے کتنی ان کی آخرت کی فکر کی. اگر اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں لگے ہوئے ہیں تو ہم نے کتنی کوشش کی کہ اس کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگ جائیں. جبکہ ہمارا ایمان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. آپ خاتم النبیین ہیں. آپ نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. ارشاد فرمایا کہ مفہوم عرض کر رہا ہوں. فرمایا میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور یہ امت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں. اب قیامت تک کوئی دوسری امت نہیں آئی. ختم نبوت کی برکت سے، ختم نبوت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کی محنت، اس کے لیے جان مال وقت کھپانا اللہ پاک نے ہمارے اور آپ کے ذمہ کیا ہے. خالی اپنے بیوی بچوں کی فکر کرنا یہ نہیں ہے. امریکہ میں ایک آدمی اگر مر رہا ہے بغیر کرنے کے تو قیامت میں ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم نے کیا اس کے لیے دعا کی؟ اب کتنی ہم نے فکر کی؟ جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کر لیں. جماعتیں جا رہی ہیں الحمدللہ. دنیا کے لیے قربانی دینا آسان ہے. آج قربانی ہم بھی دے رہے ہیں، قربانی صحابہ نے بھی دی. ہماری قربانی دنیا میں دنیا کے لیے ہے، اور صحابہ کی قربانی دنیا میں آخرت کے لیے تھی. کہ صحابہ کی قربانی اس فکر میں تھی، اس نیت سے تھی انسانیت جہنم کے عذاب سے بچ جائے. انسانیت مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، یہ جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. صحابہ کی ساری محنت اور ساری قربانی اسی کے لیے تھی. جس قربانی کی برکت سے آج ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں جو پتہ نہیں کہاں پڑے ہوئے ہوتے اور کیا کر رہے ہوتے. میرے دوستوں، دنیا کی زندگی ایک دفعہ ملی، دوبارہ نہیں ملے گی. ہم سوچیں جو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، شادی بیاہوں میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، آج قبروں میں جو پڑے ہوئے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اب وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے. جدائی سب کی ہوگی، اپنے گھر والوں سے بھی، اپنے دوستوں سے بھی، اپنے رشتے داروں سے بھی، اپنے عزیز اقارب سے بھی. اب یہ اپنی موت سے پہلے ہو، جس کی موت ہو اپنی موت سے ہو یا ان کی موت سے ہو، جدائی ہونی ہے. چاہے جتنی چاہے محبت کر لیں دنیا میں کسی سے، اس سے جدائی ہوگی. اپنی موت سے جدائی ہو یا اس کی موت سے جدائی. میرے دوستوں بزرگوں، ہم دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت کے لیے آئے ہیں. ایسے اعمال کر کے جائیں جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کاروبار چھوڑ دیں، دفتر چھوڑ دیں، ڈاکٹری چھوڑ دیں، انجینئرنگ چھوڑ دیں، صدر بننا چھوڑ دیں، چپراسی بننا چھوڑ دیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے. یہ ساری مصروفیات کے اندر، ہر عمل کے اندر یہ دیکھ لیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کو مطابق کر لیں. اور ہر عمل کے اندر یہ دیکھ لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے، اس کے مطابق کر لیں تو ہمارا یہ عمل بھی عبادت بن جائے. آج مسلمان سمجھتا ہے میں نے قرآن شریف کی تلاوت کر لی، میں نے عبادت کر لی، میں نے نماز پڑھ لی، میں نے عبادت کر لی، میں نے تسبیح پڑھ لی، عبادت کر لی، میں نے درود شریف پڑھ لیا، عبادت کر لی، میں نے حج کر لیا، عبادت کر لی. مسلمان کی تو 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن سکتی ہے. دکان پہ بیٹھے بھی عبادت ہو سکتا ہے، اس کے دفتر میں بیٹھے بھی عبادت ہو سکتا ہے، اس کا ہسپتال میں ڈیوٹی دینے میں عبادت ہو سکتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ اس میں اس بات کو سوچے، اس کو علماء سے پوچھے کہ بھائی اللہ کا اس کے متعلق کیا حکم ہے، اس کے مطابق کر لیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا طریقہ بتایا ہے، اس کے مطابق کر لیں. میرے دوست بزرگوں، اس کی وہ بھی عبادت کرتے ہیں. اس کا کھانا بھی عبادت ہو جائے گا، اس کا کمانا بھی عبادت ہو جائے گا، اس کے بیوی بچوں کی پرورش کرنا بھی عبادت ہو جائے گا.
اس کے رات کا سونا بھی عبادت ہو جائے گا، اس کا جاگنا بھی عبادت ہو جائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ ہر عمل کے اندر یہ دیکھے اللہ کا حکم کیا ہے اس کے متعلق، اس کے مطابق کر لے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق کر لے، اس کی عبادت بن جائے۔ دکان میں بیٹھا ہوا ہے، تجارت کر رہا ہے، رات کو سودا دے رہا ہے، عمل اس کے دین کے مطابق ہے، اس کی تجارت اس کی یہ عبادت ہے، پھر جنت دلوائی گی۔ یہ ملازمت کر رہا ہے، ملازمت کرنے کو اللہ کا حکم نہیں توڑ رہا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگا ہوا ہے، میرے دوستوں بزرگوں، یہ اس کی ملازمت کل قیامت میں اس کے درجات بلند کرے گا۔ ساری دنیا کے تمام انسان ہدایت پر آ جائیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کو ہدایت مل جائے، سب دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں، سب جنت میں جانے والے بن جائیں، سب کی قبریں جنت کے باغ بن جائیں۔ یہ فکر کرنی ہے میں نے بھی اور آپ نے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانیت کے نبی ہیں، تمام جناتوں کے نبی ہیں، خالی میرے آپ کے نبی نہیں ہیں، ہمارے تو ہیں، پورے عالم میں جتنے بھی انسان اور جنات ہیں سب کے نبی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں۔ اب شریعت قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کام کرے گی، اس کے مطابق جو بھی عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اس کے خلاف جو بھی عمل کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ اب پورے عالم کے انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے احکامات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بن جائیں، 24 گھنٹے کا اعمال اس کے مطابق کرنے والا بن جائیں۔ اس کے لیے فکر کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے اپنا جان کھپانا، اس کے لیے اپنا مال کھپانا، اس کے لیے سفر کرنا، لوگوں کے پاس جانا، مارا پھرنا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہر امتی کی ذمہ کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہے۔ قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ رب العزت قسم کھا رہا ہے، قسم ہے زمانے کی، تمام انسان خسارے میں۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، قسم ہے زمانے کی، تمام انسان خسارے میں ہیں۔ 4 شرطیں رکھیے خسارے سے بچنے کی۔ کیا؟ الا الذین آمنوا، ایمان لائے، پہلی شرط، وعملوا الصالحات، دوسری شرط اعمال صالح کرنے والا، ایمان لائے اور اعمال صالح کرنے والا، اس کے بعد سورہ پوری نہیں کی۔ تیسری شرط وتواصوا بالحق، حق کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا ہو، خالی اپنی نماز ادھر پڑھ کے مطمئن نہ ہو جائے، دوسروں کو بھی دعوت دینے والا ہو، وتواصوا بالحق، متواصل بالحق کی دعوت دینے میں جب طبیعت کے خلاف چیزیں آئیں گی، کوئی کچھ کہے گا تو کچھ کہہ دے گا، کوئی کچھ کہہ دے گا، وتواصوا بالصبر، اس پر صبر کرنے والا ہو۔ طبیعت کے خلاف چیزیں آتی ہیں کہ کھانا وقت میں ملے گا جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، کہیں کھانا وقت میں ملتا ہے جب کہیں وقت نہیں ملتا، کہیں طبیعت کے مطابق ملتا ہے تو طبیعت کے خلاف ملتا ہے۔ اب ہماری جماعت گئی، سال کی جماعت تھی، سن 82-83 کی بات ہے، کتنے سال ہوگا؟ 82-83 کو 1 سال کی جماعت کی ہماری، 40 سال پہلے انگلینڈ گئے، وہاں سے ویزے لیے افریقن ممالک کے، پھر گئے سینیگال، گیمبیا، گنی بساؤ، گنی کناکرے، سیرا لیون، لائیبیریا، آواری کوسٹ، گھانا، ٹوگو، بینن، نائجیریا، پھر وہاں سے حج کرا۔ جب حج پہ ہماری جماعت پہنچی تو جب میں جب جماعت کو سال کے لیے جا رہا تھا، میں نے اپنے والد اور والدہ سے کہا کہ بھئی میری بیوی جو ہے ان کے اوپر حج فرض ہے، ان کے والد اور والدہ اور والد جا رہے ہیں،
والد ان کے میڈم ہیں، ان کے ساتھ ان کی ساری ترتیب بنوا دینا، جو خرچہ وغیرہ تو سارا کر لینا، ترتیب بنا لینا، تاکہ ان کا حق فرض ادا ہوگا میری بیوی کا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، الحمدللہ وہ بھی حج پہ پہنچ گئے، ساس سسر اور ہمارے قریبی عزیز جو اور ہمارے گلی میں رہتے وہ بھی پہنچ گئے، ہماری جماعت بھی پہنچ گئی۔ تو میرے سسر نے یہ کہا کہ فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، ہمارے عزیزوں میں سے ہی تھے، فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ کیسی تبلیغ ہے، بال بچوں کو چھوڑ کے 1 سال کے لیے نکل جانا، یہ کوئی تبلیغ ہے؟ کیسے تبلیغ ہے یہ، بال بچوں کو چھوڑ کے نکل جانا 1 سال کے لیے؟ میں نے کہا آپ نے کیا جواب دیا ان کو؟ میں نے اپنے سسر سے پوچھا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ میں نے ان سے کہا وہ میاں بیوی کا معاملہ ہم نہیں بولتے بیچ میں، جان چھوڑائی کیا جان چھوڑائی کہ بھائی ہمارا معاملہ نہیں ہے، ان کا ہے۔ میں نے کہا ان سے یہ کہنا جن ملکوں میں میں گیا ہوں، عرفان کہہ رہا تھا جن ممالک میں گیا ہوں، میں تو صرف 1 سال کے لیے ان ملکوں میں گیا تھا، جن ممالک میں گیا ہوں وہاں کئی سال سے لگ پڑے ہوئے، بال بچے کسی کے لاہور میں ہیں، کسی کے کراچی میں ہیں، کسی کے پشاور میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، بال بچے سب وہی ہیں، وہ اکیلا وہاں پڑا۔ امریکہ میں ایک جگہ سے گزر رہا، جن کے ساتھ میں جا رہا تھا پاکستانی ساتھی ڈرائیور، انہوں نے کہا صاحب میں دکان نظر آ رہی ہے، میں نے کہا، کہنے وہ صاحب کھڑے ہوئے، کہنا ہاں، میں نے کہا ہاں، کہنے لگے یہ لاہور کے ہیں اور کتنے سال ہو گئے ہیں کہ یہ اپنے گھر نہیں گئے، بال بچے سارے واپس۔ میں نے کہا کیوں نہیں جاتے یہ لاہور، واپس کیوں نہیں جا رہا ہے؟ کہنے لگے کاغذات مکمل نہیں ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اگر میں لاہور چلا گیا، پاکستان چلا گیا تو واپس نہیں آ سکوں گا، اس لیے جاتے ہی نہیں۔ لوگ کئی سال سے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نہیں روکا، تبلیغ میں 1 سال کے لیے چلا گیا تو کہتا ہے کہ کوئی تبلیغ ہے، سال کے لیے بچوں کو چھوڑ کے چلے جانا۔ میں نے کہا ان سے کہنا میں جن ملکوں میں گیا ہوں کئی سال سے لوگ پڑے ہوئے ہیں وہاں پر، اور بال بچے ان کے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں۔ میں نے کہا وہ جواب یہ دیں گے وہ اپنے بچوں کے لیے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ان سے یہ پوچھنا بال بچوں کے حقوق کیا ہیں؟ خالی کما کر کھلا دینا دے دینا یہی ہے کہ کچھ اور بھی ہے؟ بیوی کے کچھ حقوق ہیں۔ میں نے کہا وہ تو جا کر مزدوری کریں گے، نوکری کریں گے، ملے گی نوکری تو وہاں سے کما کر بھیج دیں گے، وہ تو جا کر کے بھیجیں گے، میں وہاں انتظام کر کے آیا ہوں، سارا دے کے آیا۔ آج دنیا کے لیے قربانی دینا آسان ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے، دین کے لیے قربانی دینا پہاڑ نظر آتا، پہاڑ۔ صحابہ نے، اگر صحابہ بھی دین کے لیے قربانی نہ دیتے تو ہم آج مسجد میں نہیں بیٹھے ہوتے، ساری دنیا میں چلے جاؤ کہیں تو اسلام موجود ہے۔ جس زمانے میں نہ ہوائی جہاز تھے، نہ ریل گاڑیاں تھیں، نہ کاریں تھیں، صحابہ خچروں پر، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر سواری کر کے دنیا میں پہنچے ہیں اللہ کے دین کو لے کر، جن کی قربانی کی برکت سے پورے عالم میں اسلام پہنچا۔ جب تک مسلمان دعوت کا کام کر رہا تھا، اس کے لیے سفر کر رہا تھا، اس کے لیے بال بچوں کی جدائی برداشت کر رہا تھا، پوری دنیا میں پھر رہا تھا، اس کی اپنی زندگی میں دین تھا۔ جب سے مسلمان نے دنیا کو مقصد بنایا، دین کو ایک طرف کر دیا، جب یہ کر رہا تھا تو اس کی اپنی زندگی میں دین تھا، اور غیر مسلم اس کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے تھے، اس کی زندگی کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کے لین دین کو دیکھ کر، اس کے معاملات کو دیکھ کر، اس کی شکل صورت دیکھ کر، اس کے لباس دیکھ کر متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ جب سے مسلمان نے اسلام کو چھوڑا، اپنے آپ کا عمل کرتا، اپنی زندگی کے اندر لوگ غیر مسلم کیا ایسے ایسے واقعات ہیں جو دہرانا نہیں چاہیے، تو غیر مسلم اس کی زندگی کو دیکھ کر اسلام سے دور ہوتا ہے کہ یہ اسلام ہے۔ جب ہم دوسروں کو محنت کریں گے، ساری دنیا ہمارے سامنے ہو،
میدان دعوت کے کام کا، تبلیغ کا، ساری دنیا، خالی پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش نہیں، خالی افریقہ مل گیا لندن نہیں، پورا عالم افریقہ جماعتوں میں آ کے بڑے مجاہدے آتے ہیں. ہماری جماعت گھانا میں تھی، گھانا میں، گھانا افریقہ کا ملک ہے. رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ کی شان اس ملک میں قحط آیا ہوا تھا، پیسے لے کے جھک رہے ہیں ڈالر، اور کو کھانے کو نہیں مل رہا. افطاری میں، رمضان کا مہینہ افطاری کے اندر ایک دو مالٹے مل گیا، وہ کھا لیے، اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا. شہری کے اندر ایک دو بھٹے چھلی کسی کہتے ہیں پنجابی میں، بھٹے شہری میں ایک آدھ بھٹے مل کے وہ کھا لیا، پھر روزہ رکھ لیا. وقتی طور پر قربانی آتی ہے، لیکن اللہ پاک اس کو ضائع نہیں کرتے. اب ہمارے امیر صاحب تو بھائی نور محمد صاحب، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی بھی اور تمام مسلمانوں کی. آمین تو کہہ دو، اس پہ تو کنجوسی نہ کرو. سب کی مغفرت فرمائے اللہ پاک تمام مسلمانوں کی. بھائی نور محمد ہمارا امیر صاحب، ہم گھانا میں ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے، بڑا چوراہا تھا، بڑا چوک، ایک طرف اس کے چرچ تھا، گرجا گھر عیسائیوں کا، اور ایک طرف بہت بڑی جامع مسجد تھی. ہم مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے. بھائی محمد صاحب کسی کام سے باہر نکلے، مسجد میں تعلیم کا عمل ہو رہا تھا. فضائل اعمال کی تعلیم جو ہوتی ہے ہماری صبح جماعتوں کے اندر جاتے ہیں تو 9-10 بجے تو صبح تعلیم ہوتی ہے، اور تعلیم ہو رہی تھی مسجد میں، اور وہ مختلف حلقے لگے ہوئے تھے مختلف زبانوں کے، کیونکہ وہاں پر ایک تھوڑا سا آگے جاؤ تو زبان بدل جاتی ہے، اور کئی حلقے لگے ہوئے تھے. بھائی محمد باہر نکلے، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کے ہاتھ میں کتاب تھی. ان کو باتیں کرتے کرتے لے کے مسجد میں آ گئے. مسجد میں لائے، لا کے تعلیم میں بٹھا دیا. اور تعلیم کے دوران انگلی کھڑا اسکولوں میں، کالجوں میں کوشچن آنسر ہوتا ہے نا، سوال جواب، انگلی کھڑی کرتے کو سوال کرنا. ایک دو مرتبہ اس نے ایسا کیا کہ بعد میں اس کو سمجھایا بھائی یہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، اس کے درمیان میں بات کرنا مناسب نہیں ہے، غلطی ہے. آپ ایسا کیجیے جب تعلیم ختم ہو جائے جو سوال آپ پوچھنا ہو بعد میں پوچھ لیجیے. خاموش ہو گئے. پھر وہ تعلیم جب ختم ہو گئی اس کے بعد بیٹھے، اس سے جب تعارف ہوا تو پتہ یہ لگا کہ وہ عیسائیوں کا پادری ہے. اس کے ہاتھ میں جو کتاب تھی وہ بائبل ہے، عیسائیوں کی مقدس کتاب. بات چیت ہوئی، پھر اس نے پوچھا کل کہاں جاؤ گے؟ ہم بتا دیتے وہاں آ جانا. کچھ دن آیا ہمارے پاس، اللہ کے فضل سے وہ مسلمان ہو گیا. اس نے کہا کہ میرے گھر والے میرے آپ نے جو قبر کے متعلق، جنت کے متعلق، دوزخ کے متعلق، آخرت کے متعلق، قیامت کے متعلق، قبر دوزخ کے متعلق، جو جنت و دوزخ کے متعلق جو باتیں بتائی ہیں، یہ باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر چلیں. ان کے دل مجھ سے زیادہ نرم ہے، ممکن ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں. مشورے کے بعد وہ دماغ گئی، جا کے بات چیت کی، پورا گھرانہ اس پادری کا مسلمان ہو گیا. اس کے بیٹے کا نام ہم نے اسلامی نام رکھا ہارون رشید. ہارون رشید. ہم تو گئے تھے 82-83 میں، تقریباً 40 سال پہلے، 40 سال پہلے تقریباً گئے تھے ہم. اب ایک جماعت سال 1.5 سال پہلے وہ گھانا میں کام کر کے آئی تھی، یہی ملاقات ہوئی تھی مدنی مسجد میں. میں نے ان سے پوچھا بھائی وہ گھانا میں ایک لڑکا تھا، اب تو ماشاء اللہ بڑی عمر کو ہوا، وہ ہارون رشید نام تھا اس کا، اس سے ملاقات ہوئی. کہنے لگے پورے علاقے کا تبلیغ کا کام وہ لے کے چل رہا ہے. جب قربانی ہوتی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. اب ان کے ذریعے کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہوں گے.
جب مسلمان کی زندگی اسلام پر آتی ہے، غیر مسلم متاثر ہو کر مجبور ہوتا ہے کہ اسلام میں داخل ہو۔ آج اللہ معاف فرما دے، دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگی بھی ایسے گزر رہی ہے جیسے غیر مسلموں کی گزر رہی ہے۔ جہاں محنت ہو رہی ہے، قربانی ہو رہی ہے، وہاں پر الحمدللہ تبدیلی آ رہی ہے اور لوگ متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو سب نے ارادے کر لیا اللہ کے راستے میں ہم حکم میں جائیں گے۔ دنیا پیاسی ہے، پیاسی، ایسا نہ ہو کہ ہم قبروں میں چلے جائیں اور وہ لوگ محروم رہ جائیں۔ دنیا کے لیے سفر ہو رہا، روز آ رہا، جہاز جاتے ہیں بھر کے باہر ملکوں میں، دنیا کے لیے سفر ہو رہا ہے، ملازمت کے لیے، کاروبار کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے۔ اور دنیا پیاسی بیٹھی ہوئی کو اسلام کے متعلق سمجھائے، اسلام کا تعارف کرائے، اسلام کی کوئی دعوت دے۔ اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ وقت تو ہمارے پاس مرنے کے بھی نہیں ہے، جنازہ روزانہ جا رہا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں جنازے نہ ہوتے ہیں۔ جن کے پاس وقت نہیں وہ بھی جا رہے ہیں، جو ہے دنیا میں ان کو بھی جانا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں۔ اس کے بعد دوسری زندگی نہیں آئے گی، وہ آخرت کی آئے گی، دنیا کی نہیں ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو نعمت اللہ نے دی ہے کل قیامت میں اس کے متعلق پوچھو گے۔ اور کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، وہ کتنی دنیا کے لیے استعمال ہوگی، کتنی آخرت کے لیے استعمال ہوگی، کتنی اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوگی۔ کتنے سفر دنیا کے لیے ہو رہا ہے، کتنے سفر دین کے لیے ہو رہا ہے۔ جہاز بھرے چلے جا رہے ہیں ملکوں سے باہر۔ چند ایک آدمی کی جماعت ہوتی ہے، وہ ہوگی نہیں تو پورے جہاز بھرے جا رہے ہیں دنیا کی خاطر، دنیا کے کاروبار کے۔ منع نہیں ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا۔ اگر دین کے مطابق یہ کر رہے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ، مقصد ہمارا دنیا ہے۔ اللہ کا دین تمام عالم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، تمام عالم کے انسان دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اس کے لیے میرا جان، میرا مال، میرا وقت، میری صلاحیت جو دنیا میں لگ رہی ہے، یہ اللہ کے دین پہ لگنے والی ہے۔ اس کا مطلب میرے دوستوں کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ مطلب نہیں کہ کاروبار چھوڑ دیں۔ جس طرح دنیا کے لیے ہم اور کام کرتے ہیں اور انتظام کرتے ہیں، اس طرح انتظام کر کے جائیں۔ سب سے جدائی ہونی ہے دنیا میں، جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان کی موت سے ہو جدائی، اپنی موت سے ہو جدائی تو ہونی ہوگی۔ کہتے جو لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، فرشتے دعا دیتے ہیں کہ اللہ اس کو اور اس کے گھر والوں کو جنت میں اکٹھا کر دے، پھر اللہ بات ملا دے گا۔ ہم سب نے جانا ہے، باپ نے بھی جانا ہے، بیٹے نے بھی جانا ہے، ماں نے بھی جانا ہے، بیٹی نے بھی جانا ہے، بہن نے بھی جانا ہے، بھائی نے بھی جانا ہے۔ سب جانے کے لیے آئے، رہنے کوئی نہیں آیا۔ بس آگے پیچھے کا مسئلہ ہے، کوئی پہلے چلے جائے گا، کوئی بعد میں چلے جائے گا، جانا سب کو۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کو راضی کر کے جائے۔ کامیاب کون ہے؟ جو اللہ کو راضی کر کے جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے 24 گھنٹے کے اعمال اپنی ذات کے اور لوگوں کے لیے ایسے اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اور یہ کب ہوگا؟
جب ہم اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیں گے اور محنت کریں گے. جس طرح دنیا کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں, دنیا کے لیے ہم صلاحیتیں لگا رہے ہیں. ملکوں میں جانا ہوا, کئی سال سے لوگ پڑے ہوئے ہیں باہر ملکوں میں. کسی کا لاہور میں ہے, کسی کا کراچی میں ہے, کسی کا پنجاب میں ہے, کسی کا سرحد میں ہے, کسی کا بنگلہ دیش میں ہے, کسی کا ہندوستان میں. سالوں سے پڑے ہوئے ہیں باہر. کبھی خبر آتی ہے کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا, وہ وہاں پڑا ہوا ہے, جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتا. امریکہ میں پڑا ہوا ہے, افریقہ میں پڑا ہوا ہے, برطانیہ میں پڑا ہوا ہے, جاپان میں پڑا ہوا ہے. کبھی خبر آتی ہے تیری ماں کا انتقال ہو گیا, یہ وہاں پر پڑا ہوا ہے, جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتا, ماں کی شکل نہیں دیکھ سکتا. کبھی خبر آتی ہے تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا, کبھی خبر آتی ہے تیری بہن کا انتقال ہو گیا, اور کبھی خبر آتی ہے اس کو وہاں انتقال ہو گیا, رشتے داروں میں تو شکل نہیں دیکھ سکتا, وہاں پڑا ہوتا ہے اکیلا, وہیں انتقال ہو گیا. ہزاروں واقعات ہوتے ہیں ایسے, ہزاروں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں واقعات. نہ باپ نے بیٹے کی شکل دیکھی, نہ بیٹے نے باپ کی شکل, اٹھا کے اس کو دفنا دے گئے. پورے عالم میں جانے کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے لوگ دنیا کے لیے جا رہے ہیں, ہم اللہ کے دین کے لیے جائیں. لوگ پیاسے ہیں دین کے اعتبار سے, کاش کوئی ہمیں سمجھانے آئے, کوئی ہمیں بتانے آئے. جب باہر ملکوں میں جاتے ہیں, بعض لوگ انفرادی طور پر اپنی کہانیاں سناتے آ کر, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. پریشان ہیں. کوئی امریکہ میں پریشان بیٹھا ہوا ہے, کوئی افریقہ میں پریشان بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہتا ہے میرے آنے کے بعد میرے والد کا انتقال ہو گیا, کوئی کہتا ہے میری والدہ کا انتقال ہو گیا, کوئی کہتا ہے میری بہن کا انتقال ہو گیا, اب میں یہاں پڑھا ہوں, وہ وہاں پڑھا. شکل دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. کبھی اس کا انتقال ہوا ہو گیا, کوئی رشتے دار اس کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا, وہاں انتقال ہو گیا. قربانی تو ہو رہی ہے دنیا کے لیے, دنیا قربان ہو رہی ہے. صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے دنیا کو قربان کیا تھا. قربانی صحابہ نے بھی دی ہے, قربانی ہم بھی دے رہے ہیں. ہم دنیا کے لیے دنیا قربان کر رہے ہیں, صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے دنیا کو قربان کیا. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی ہوا تھا نا. صحابہ کی قبریں دنیا میں ہیں, چین میں چلے صحابہ کی قبریں, استنبول میں, سب دنیا میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر. پاکستان میں کتنی جگہ صحابہ کی قبریں ہیں. صحابہ کیوں آئے تھے؟ کہ دنیا کمانے آئے تھے, یا اللہ کا دین ہم تک لائے تھے, جن کی قربانی کی برکت سے ہم مسلمان ہیں. جب تک مسلمان قربانی دے رہا تھا دین کے لیے, اس کی اپنی زندگی کے اندر دین تھا, اور اس کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتے تھے. جب سے مسلمان نے دین کے لیے قربانی دینا بند کی, صرف دنیا 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 مقصد کے لیے قربانی بھی دے رہا ہے, دنیا کے لیے سفر بھی کر رہا ہے. اس کے بعد سے کیا ہوا, اس مسلمان کی زندگی میں سے بھی دین نکلا, اور اس کے دین نکلنے سے غیر مسلموں کا اسلام میں داخلہ بند ہو گیا. کیا کرنا ہے ہمیں, ہم دنیا میں کیوں آئے, صحابہ کیوں آئے تھے دنیا میں. آج ہم نے مقصد کو بدلا ہوا ہے, جس کی وجہ سے میرے دوست بزرگوں, دین ہماری زندگی میں سے آہستہ آہستہ کمی آتی چل جا رہی ہے. اب عزم کر لیں انشاءاللہ زندگی کے بقیہ وقت جو ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے. اپنے مقام پہ ہوں تو وہاں پہ پانچ اعمال کرنے ہیں, اور اللہ کے راستے میں خلوص میں ہوں وہاں پر انشاءاللہ دین کا کام کرنا ہے. تو ہم جائیں گے 4 مہینے کے لیے, پھر واپس آ جائیں گے, سال کے لیے جائیں گے, پھر واپس آ جائیں گے. اصل تو مقام کے کام ہے 5 اعمال. دنیا کے لیے روزانہ وقت دیتے ہیں, اللہ کے دین کے لیے بھی اپنے مسجد میں روزانہ وقت دینے والے بنتے ہیں. ایک ایک گھر میں جا کے ملاقات کریں,
اب آپ دیکھیں ہماری مسجدوں میں عام نمازوں میں کتنے آدمی ہوتے ہیں اور جمعے کی نماز میں کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ اسی محلے کے لوگ ہیں اور مسجد میں جگہ نہیں ہوتی، بات ہوتا مسجد کے اوپر چھت پہ جا کر نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے سائن میں بھی جگہ نہیں ہوتی، مسجد کے اندر بھی جگہ نہیں ہوتی اندر۔ یہ جو جمعے کی نماز میں جتنے آ رہے ہیں، اگر 5 وقت کی نماز یہ اہتمام سے مسجد میں پڑھنے والے بن جائیں تو میرے دوست بزرگوں تمام دنیا میں مساجد کی کو بڑھایا جائے گا، کہ اوپر چھتیں ڈالی جائیں گی، کہ زمین خرید کے بنائی جائے گی، یعنی مسجدیں کشادہ کر دی جائے گی۔ اگر 5 وقت کی نماز جس طرح جمعے کی نماز میں مسلمان پڑھ رہا ہے اس طرح پڑھنے والا پڑھ رہا ہے۔ سب ہماری فکر کی اور محنت کی کمی ہے، فکر ہوگی تو محنت کریں گے، آج فکر ہی نہیں، ساری فکرات دنیا نے ہم سے لے لی۔ وقت تو گزر جائے گا، وقت گزر رہا ہے، روزانہ گزر رہا ہے۔ ہم نیت کریں، چاہے ہم اپنے مقام پر ہوں، اپنے محلے میں اپنی مسجد میں ہوں، چاہے باہر سفر میں ہوں، ہم اللہ کے دین کی داعی ہیں۔ جہاں پہ ہم لوگ جو بھی کام کریں گے وہاں جائیں گے، باہر جو بھی کام کریں گے۔ 100% لوگوں کو 5 وقت کا نمازی بنانا ہے، 100% مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے۔ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو اپنے گھر کی بھی فکر ہوگی، ہمارے گھر والے بھی دین پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ پھر جب واپس آ کر ان کو ہم ترغیب دیں گے، گھر میں تعلیم کرائیں گے، جنت دوزخ کے واقعات سنائیں گے، تو وہ بھی دین پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ وقت دوبارہ نہیں آئے گا ہمارے پاس۔ کتنے لوگ گزشتہ ہفتے اس رمضان میں تھے ہمارے ساتھ اور آج نہیں ہیں، گزشتہ 26 میں تھے آج نہیں ہیں۔ یہاں مہینے 2 مہینے پہلے ایک صاحب مغرب کے وضو کیا ہمارے ساتھ، یہاں پر اندر جہاں ہمارا حضرات ہوتے ہیں وہاں پر وضو کیا، وضو کر کے مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جہاں سے گرے وہی انتقال ہو۔ آئندہ ہفتہ میں سے کون ہوگا اللہ ہی کو معلوم، کون قبرے میں جا چکا ہوگا اللہ ہی کو معلوم۔ آئندہ سارے رمضان میں یہ جو رمضان اب آنے والا ہے چند مہینوں کے بعد، 8-9 مہینے کے بعد، 8-10 مہینے کے بعد، جس میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے اللہ ہی کو معلوم۔ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ تیاری جب کرے گا تو فکر ہوگی، فکر پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے کی ٹھوکریں کھانی ہوگی۔ اپنی صرف فکر نہیں کرنی کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں دوزخ سے بچ جاؤں، میں جنت میں چل جاؤں۔ پورے عالم کے انسانوں کی فکر کرنی ہے، پورے عالم کے تمام انسان اور جنات دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے راستے کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ صحابہ پوری دنیا میں گئے ہیں اللہ کے دین کو لے کر، سفر میں نے پہلے کہا نا، سفر آج بھی کر رہے ہیں لوگ۔ صحابہ نے بھی سفر کیا، صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے کیا، آج ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ دنیا کے لیے کرنا منع نہیں ہے، لیکن مقصد کی تبدیلی یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارا مقصد بھی وہی بن جائے تو صحابہ کا مقصد تھا انسانیت جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ اس کے لیے اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت جو دنیا میں لگ رہی ہے وہ دین پہ لگانے والے بن جائے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ نیت تو کر لو کم از کم۔ ہاں کام تو اللہ نے لینا، کسی چاہے لے لے، دعا بھی مانگیں اللہ ہم سے دین کے کام لے لے۔ ہاں یہ تو اللہ کی توفیق سے ملتا ہے کام، اور جو مانگتا ہے اس کو دیتے ہیں اللہ۔
دنیا کی اپنی ضروریات اللہ سے مانگتے ہیں نا، منع نہیں ہے، مانگنی چاہیے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے دین کے کام، اللہ پورا عالم کے انسانوں کو ہدایت دے دے کہ دین کے کام کے لیے اللہ پاک مجھے اور میرے گھر والوں کو سب کو استعمال کرے، ذریعے کے طور پر قبول فرمائے۔ اب جن کے 4 مہینے نہیں لگے، اب میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، نہیں جانتا کتنے وہ کہتے ہیں سالوں کے چلے، ہاں 4 مہینے لگانے ہیں، 4 مہینے لگانے ہیں، جانا ہے، جاؤں گا انشاءاللہ، ہاں میں جاؤں گا، قبروں کو پہنچ گئے لیکن توفیق نہیں ملی۔ دنیا چھوڑتی نہیں، دنیا کی محبت نہیں چھوڑتی، کبھی یہ دنیا کو نہیں چھوڑتا، کبھی دنیا اس کو نہیں چھوڑتا۔ دل نہیں چاہتا، گھر کا آرام ملتا ہے، گھر کی چیزیں ہیں، آرام، اللہ کے راستے کی قربانی ہوتی ہے، اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی اگر تکلیف آ جائے اللہ کے دین کے لیے، یہ برداشت نہیں ہوتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے ہم سنتے ہیں نا، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کی تعداد تھی عرفات کے میدان میں۔ تو آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات دین کی آتی ہے دوسروں تک پہنچا دو۔ صحابہ پوری دنیا میں پہنچے۔ عرفات میں کتنی تعداد تھی؟ 1,24,000 کم و بیش۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حجاز مقدس میں، مکہ مدینہ، مدینہ منورہ اور مضافات میں اگر صحابہ کی قبریں تلاش کی جائیں گی 10 سے 12,000 سے زیادہ نہیں ملے گی۔ 1,24,000 کی تعداد کی عرفات کے میدان میں، یہ سارے 1 لاکھ سے زیادہ کہاں چلے گئے؟ پوری دنیا میں پہنچے ہیں اللہ کو دین کو لے کر، جن کی قربانیوں کی برکت سے آج الحمدللہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں۔ ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کو لے کر پورے عالم میں جائیں گے۔ تمام انسانوں کو کوشش کریں گے، دعا کریں گے، منت کریں گے، سماجت کریں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ سب کو جہنم کا عذاب سے بچا کر جنت فردوس عطا فرمائے۔ سب کی قبروں کو اللہ جنت کے باغ بنا دے، دوزخ کے گڑھے نہ بنا۔ دنیا کی فکرات اور میرے دوستوں بزرگوں، یہ منع نہیں ہے، لیکن مقصد نہیں ہے ہمارا، مقصد اللہ کا دین ہے۔ پورے عالم تک، تمام انسانوں تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچ جائے، اس کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ جہاں تک میں جا سکتا ہوں جاؤں گا، جہاں میں نہیں جا سکتا دوسروں کو بھیجوں گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اب فرمائیں کون کتنے وقت کے لیے تیار ہے؟ جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ فوری تیاری کریں گے، اللہ کے راستے میں 4 مہینے نکلے، میرے دوستوں زندگی کا بھروسہ لیں گے۔ جی ماشاء اللہ، ارشاد فرمائے جی۔ بھائی عزیز صاحب 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ بھائی عزیز اللہ صاحب 7 مہینے، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی زین العابدین صاحب 4 مہینے، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی واجد صاحب 4 مہینے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ اور سب آمین کہتے رہے۔ عبداللہ 4 مہینے، ماشاءاللہ۔ مسجد وار جماعتیں بھی لکھوائیں انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے اور آسان فرمائے جی۔ جی ماشاءاللہ، جامع مسجد فردوسیہ سے 4 مہینے کی جماعت، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ بھائی محمد ثناء اللہ صاحب 4 مہینے، اللہ قبول فرمائے جی۔ ہر ستون پر ماشاءاللہ تشکیل والے موجود ہیں، تو انشاءاللہ وہاں پر بھی جامع مسجد کرنگی سے 7 مہینے کی جماعت باہر ملکوں کے لیے بھائی محمد صدیق ماشاءاللہ خدا کی بستی لیاری سے بھائی محمد سلیم صاحب 1 سال اندرون ملک کے لیے، ایک چلے کے لیے اللہ قبول مہینے کی جماعت، بھائی عاشق حسین اللہ باپ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ بھائی سجاد علی صاحب تھانہ بولا خان سے چلے کے لیے، اللہ قبول فرما، اللہ آسان۔ لیاری بدری مسجد سے پورے سال کی جماعت، اللہ قبول فرما، اللہ آسان۔ لانڈی مظفرآباد سے کل صبح سے چلے کی جماعت تیار ہے، بہار کا جامع مسجد اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ اللہ قبول فرما، اللہ آسان۔ ابو سفیان 4 مہینے کے لیے، اللہ قبول فرما۔ چلنے کے لیے
اللہ قبول فرما. ابو سفیان صاحب سال کے لیے اللہ قبول فرما. عبدالعزیز 4 مہینے کے اللہ قبول فرما. بھائی محمد یاسین صاحب 4 مہینے کے لیے. بھائی اللہ بس 40 دن کے لیے اللہ قبول فرمایا. ماشاء اللہ. درخواست یہ ہے خیر عطا فرمائے. تشریف رکھیں انشاءاللہ. اور بہت سارے اعلانات کرنے ہیں. بھائی احسان اللہ صاحب ماشاء اللہ 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمایا. بھائی عبد المالک صاحب 4 مہینے کے لیے. بھائی حنزلہ 4 مہینے کے لیے. 4 مہینے کے لیے. بھائی عبد القیوم صاحب 4 مہینے کے لیے. جامع الرشید سے ماشاء اللہ چلے کی جماعت. فضل رحیم صاحب 4 مہینے کے لیے. جانزیب علی صاحب 4 مہینے کے لیے. اللہ پاک قبول فرمایا. ماشاء اللہ. بھائی رضوان محمد مقاصد صاحب 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرما. اظہر حسین صاحب ماشاء اللہ 4 مہینے کے اللہ قبول فرما. بھائی سلیمان صاحب ہر سال 4 مہینے ماشاء اللہ. جی بھائی محمود صاحب انور سال کے لیے اللہ قبول فرما. اللہ صاحب. بھائی محمد یوسف صاحب 4 مہینے کے لیے. بھائی محمد جلال صاحب ہر سال 4 مہینے اللہ قبول فرمایا. فردین بھائی فردین صاحب 4 مہینے کے لیے. توحید صاحب ماشاء اللہ 4 مہینے کے لیے. بلال مسجد سے 4 مہینے کی پوری جماعت اللہ قبول فرمایا. اللہ پاک آسان فرمایا ماشاء اللہ. آمین کہہ. بھائی زبیر اختر صاحب 4 مہینے ماشاء اللہ. سجاوت سے چلے کی جماعت. ترمیز گل صاحب ماشاء اللہ 4 مہینے کے. بھائی گل بادشاہ صاحب ہر سال 4 مہینے. بھائی شادیر صاحب 4 مہینے کے لیے. سے 4 مہینے کی جماعت. سال کی جماعت